کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ حضور سے محبت کر لیں تو سبحان اللہ پھر سب کچھ حاصل ہو جاتا ہے۔ تو آج نبی پاک علیہ السلام کی زندگی کا ایک ایسا وقت اور ایک ایسا واقعہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں، اور اس کے ساتھ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک بڑی کمال کی صورت ہے۔ مجھ سے پہلے نعت خواں اسلامی بھائی بڑی پیاری نعتیں پڑھ رہے تھے، لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو نثر میں نعتیں ہیں، اردو زبان میں نعتیں ہیں، بالکل پڑھنی چاہیے، سننی چاہیے، مگر اگر سچی بات یہ ہے کہ قرآن کو عشق کی نگاہ سے دیکھا جائے تو قرآن بھی حضور کی نعت ہی ہے۔ قرآن میں جا بجا اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کی نعت بیان کی ہے۔ آج میں قرآن پاک کی اس صورت کو بیان کرنے جا رہا ہوں جو حضور علیہ السلام کی سری نعت ہے۔ اللہ اکبر! یہ ماجرا کیا ہوا تھا؟ ماجرا یہ ہوا کہ جب پہلی وحی نبی پاک علیہ السلام پر نازل ہوئی، آپ کو یاد ہوگا کہ وہ 40 سال کی عمر مبارک تھی اور غار حرا میں پہلی وحی نازل ہوئی۔ اچھا، اب وحی نازل ہونے کے بعد کچھ دنوں تک وقفہ آ گیا، گیپ آ گیا۔ جبریل امین جو تھے حضور کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہو رہے تھے۔ اب کفار مکہ کو یہ پتا چل گیا اور انہوں نے کہا کہ محمد علیہ السلام کے رب نے ان کو چھوڑ دیا ہے، جبھی تو ان پر کوئی پیغام نہیں آ رہا، کوئی وحی نہیں آ رہی۔ اللہ اکبر! حضور کے دل پر غم گزرا۔ یہ جو تانا تھا، یہ جو جس کو کہ آبجیکشن تھا، یہ حضور کے دل پر گراں گزرا، اور نبی پاک کے دل پر غم گزرے، حضور علیہ السلام پر کوئی چیز گراں گزرے، یہ رب کو کب گوارا ہے؟ تو سبحان اللہ، اعتراض نبی پاک پر تھا، مگر جب جواب رب قرآن میں دے رہا ہے۔ اب ذرا سورت سنیے گا، قرآن کی کئی بار سنی ہوگی، مگر شاید اس انداز سے سورت کو، اس کے ترجمے کو اور اس کی تفصیل کو آپ سنیں گے تو انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا۔ میں چاہوں گا کہ آپ سب کی توجہ میری طرف رہے، جو مجھے لائیو سن رہے ہیں وہ بھی کچھ دیر کے لیے کام کاج چھوڑ کر توجہ سے قرآن پاک کی سورت کو، اس تفسیر کو سنیں اور ایمان کو تازہ کریں کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کی شان رب میں، قرآن میں رب کیسے بیان فرما رہا ہے۔ اب ذرا ایک بات پہلے سمجھیے گا، اسلوب دیکھیے گا۔ The beautiful style of this surah۔ آپ کے گھر میں کوئی بچہ غمزدہ ہو، کوئی بچہ ہو، کوئی چھوٹا بھائی ہو، تکلیف میں ہو، تو جب آپ اس کے پاس اس کی تکلیف کو دور کرنے، اس کی دل جوئی کرنے جاتے ہیں تو پہلے آپ اس کی تعریف کرتے ہیں، پہلے اس کے لیے کوئی اچھی باتیں کرتے ہیں تاکہ اس کا دل ہلکا ہو جائے۔ سبحان اللہ! قرآن اس سورت کی ابتدا کیسے کر رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحی واللیل اذا سجا۔ ہائے ہائے ہائے! رب عز و جل اپنے حبیب کی شان کیسے بیان فرما رہا ہے؟ کیونکہ محبوب کا دل غم زدہ ہے نا، محبوب کے دل پر اعتراض کیا گیا ہے کہ رب نے چھوڑ دیا اپنے حبیب کو، تو اللہ اپنے محبوب کی شان کیسے بیان کر رہا ہے؟ والضحی واللیل اذا سجا۔ سبحان اللہ! اس کا مطلب کیا ہے؟ چڑھتے دن کے وقت کی قسم، واللیل اذا سجا، اور رات کی جب وہ ڈھانپ دے۔ علماء کہتے ہیں والضحی سے مراد نبی پاک کے روشن چہرے کا ذکر ہو رہا ہے، اور واللیل اذا سجا میں حضور کی کالی زلفوں کا ذکر ہے۔ گویا سبحان اللہ رب چہرے کی قسم بھی کھا رہا ہے اور نبی پاک کی مبارک زلفوں کی قسم اٹھا رہا ہے، اور اب ان کافروں کو جواب دیا جا رہا ہے، ما ودعک ربک وما قلا۔ فرمایا تمہارے رب نے نہ تمہیں چھوڑا ہے نہ ناپسند کیا ہے۔ کافر کہتے تھے نا کہ وحی نہیں آ رہی، پیغام نہیں آ رہا، لگتا ہے رب نے اپنے نبی کو چھوڑ دیا ہے۔ جواب رب قرآن میں دے رہا ہے، ما ودعک ربک وما قلا، تمہارے رب نے نہ تمہیں چھوڑا ہے اور نہ پسند کیا ہے۔ اب اگلی دو آیتوں پر نظر رکھیے گا، جو میں نے ایک جملہ کہا تھا نا کہ قرآن پوری نعت ہے، قرآن میں جگہ جگہ حضور کا ذکر کس شاندار انداز میں ہے۔ اب رب عز و جل نے نبی پاک کو کیا دل جوئی کا سامان کیا، کیا شان بیان کی۔ فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى۔ What is the meaning of that ayat؟ یہ کمال کی نعت ہے۔ اللہ فرماتا ہے بے شک اور بے شک تمہارے لیے ہر پچھلی گھڑی پہلی سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر! یعنی نبی پاک علیہ السلام کا ہر آنے والا لمحہ آپ کے پچھلے لمحے سے بہتر ہے۔ ہر گھڑی میرے آقا کے درجے بلند ہو رہے ہیں، آپ کی شان بلند ہو رہی ہے۔ ذرا غور کیجئے، 1500 سال پہلے کی اگر بات کریں تو میرے نبی کی شان کا عالم، بلکہ اور تھوڑا پیچھے چلتے ہیں، بچپنے مصطفیٰ میں چلے جاتے ہیں، جب نبی پاک جھولے میں ہیں، شان کا عالم، مقام کا عالم اور عروج کا عالم کیا تھا؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نبی پاک کے چچا ہیں اور یہ بہت بعد میں ایمان لائے۔
مگر ایمان لانے کے وقت انہوں نے نبی پاک سے کہا کہ حضور میرے ایمان لانے کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ جب آپ چھوٹی عمر میں بچپن میں جھولے میں تھے نا تو میں نے دیکھا تھا کہ آپ جھولے میں رہ کر انگلی سے اشارے کیا کرتے تھے، اور میں نے اس اشارے کو جب اوپر دیکھا تو جدھر جدھر آپ اشارہ کرتے تھے چاند اس طرف چلا جاتا تھا، یعنی آپ کے اشارے سے یا رسول اللہ میں نے چاند کو حرکت کرتے دیکھا۔ اب ایک اور امیزنگ کوسچن ہے، آپ میں سے بہت سارے ہم سب ایسے بھی ہیں، ہمارے چچا ہمارے انکل یہاں ہوتے ہیں بڑی عمر کے، وہ آ کر ہمیں بتاتے ہیں بیٹا تم بچپن میں ایسا کرتے تھے، ہم کہتے ہیں کرتے ہوں گے، ہمیں تو یاد نہیں ہے، مجھے تو یاد نہیں جھولے میں کیا کرتا تھا، بچپن میں کیا کرتا تھا، ہمارے بزرگ آ کے بتاتے تھے۔ مگر شان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دیکھیے، جب حضرت عباس نے کہا کہ اے میرے بھتیجے میں آپ پر ایمان لایا، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جب آپ جھولے میں ہوتے تھے جدھر اشارہ فرماتے ادھر چاند چلے جاتا۔ نبی پاک نے یہ نہ کہا کہ چچا جان مجھے کیا پتا بچپن میں کیا معاملہ تھے، حضور فرماتے تھے ہاں میرے چچا میں چاند سے باتیں کرتا تھا، چاند مجھ سے باتیں کرتا تھا، اور میں چاند کے رب کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کی سوف یعطیک ربک فترضی، اے حبیب ہم ان قریب تمہیں اتنا عطا فرمائیں گے کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ اب جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی پاک کی شان دیکھیں، ہم غلاموں سے پیار دیکھیں، لوگ کہتے ہیں میلاد کیوں مناتے ہو، ان کی محفل کیوں سجاتے ہو، ارے ان پر جان قربان کر دیں تو بھی کچھ نہیں حق ادا ہوگا۔ کہ جب اتنی بڑی آفر نبی پاک کو ملی کہ والا سوف یعطیک ربک فترضی، تو نبی پاک فرماتے ہیں کہ جب مجھے یہ آیت ملی نا تو آقا فرماتے میں اس وقت تک راضی نہ ہوں گا جب تک اپنے ایک ایک امتی کو جنت میں داخل نہ کر لوں۔ یعنی حضور نے یہ نہیں مانگا کہ مجھے مل جائے جنت میں کوئی بڑا محل مل جائے تب میرے مولا میں راضی ہو جاؤں گا، اے اللہ دنیا اور آخرت کی بادشاہی دے تب میں راضی ہو جاؤں گا، نہیں، اتنی بڑی آفر کے بعد یاد کیا تو کسے کیا؟ ہم گناہگاروں کا یاد کیا کہ اپنے ایک ایک امتی کو جنت میں داخل کروا لوں، تو پھر کیوں نہ نبی پاک سے پیار کریں۔ سیدی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ تو ہمیں تو خود نبی پاک سے اتنا پیار ہونا چاہیے اور ان پر سب کچھ نچھاور ہونا چاہیے جو اللہ کے حبیب دنیا میں تشریف لائے تو ہمیں نہ بھولے، اور آخرت میں بھی قیامت کے دن بھی امتیوں کو تلاش کر کر کے انشاءاللہ شفاعت کر کے جنت میں لے جائیں گے۔ نبی پاک کی ایک اور حدیث پاک ہے کہ مزید اندازہ ہو کہ شفاعت کتنی بڑی نعمت ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے آفر دی گئی، آپشن دیا گیا، حدیث کا خلاصہ ہے کہ یا تو تمہاری آدھی امت کو جنت میں داخل کر دیا جائے یا آپ کو شفاعت دے دی جائے۔ کتنی بڑی آفر تھی۔ حضور علیہ السلام فرماتے میں نے شفاعت کو لے لیا کیونکہ شفاعت میں زیادہ وسعت ہے، گویا میرے آقا علیہ السلام انشاءاللہ اپنے ہر امتی کی شفاعت فرما کر اسے جنت میں لے جائیں گے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ قرآن میں رب عز و جل نے اپنے حبیب کی نعت، اپنے حبیب کی شان بیان کی۔ اب اگلی آیتوں میں ہمارے لیے میسج ہے، اب اگلی آیتوں میں ہمارے لیے پیغام بھی ہے۔ اللہ فرماتا ہے قرآن میں، کیا فرمایا ذرا غور سے سنیے گا۔ رب فرماتا ہے الم یجدک یتیما فآوا ووجدک ضالا فہدا ووجدک عائلا فاغنا، فرمایا کیا اس نے تمہیں یتیم نہ پایا پھر جگہ دی، اور اس نے تمہیں اپنی محبت میں گم پایا تو اپنی طرف راہ دی، اور اس نے تمہیں حاجت مند پایا تو غنی کر دیا۔ رب نے اپنے حبیب علیہ السلام پر جو احسانات فرمائے اس کا ذکر کس پیارے انداز میں کیا، اور اب اپنے حبیب علیہ السلام کو کچھ میسج دیا جا رہا ہے، انسٹرکشنز دی جا رہی ہیں، اور ان کے صدقے ہمیں بھی پیغام مل رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، تو کسی بھی صورت یتیم پر سختی نہ کرو، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور کسی بھی صورت مانگنے والے کو نہ جھڑکو۔ اب یہ میں نے اور آپ نے سیکھنا ہے۔ پہلے تو اس بات پر آتے ہیں کہ ایسی شان سن کر کیا پراؤڈ فیل نہیں ہوتا، کیا فخر فیل نہیں ہوتا کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے، اللہ نے ہمیں کیسے آقا علیہ السلام دیے، کیسے نبی کا امتی بنایا۔ آپ کو امیجنیشن ہے کہ ہم پر جتنے ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں جو مجھے لائیو بھی سن رہے ہیں، ہم پر سب سے بڑا انعام کیا ملا ہے رب کی طرف سے؟ سب سے بڑا احسان کیا ہوا مجھ پر اور آپ پر؟ وہ یہ احسان ہوا کہ ہمیں رب نے مسلمان بنایا۔ دیکھیں نا، ہم کسی غیر مسلم کے گھر میں بھی تو پیدا ہو سکتے تھے، اور کمال یہ ہے کہ اس انعام کے لیے ہم نے کوئی اپلیکیشن بھی نہیں دی تھی، کوئی دعا بھی نہیں کی۔ کون ہے ہم میں سے جس نے پیدا ہونے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا تھا مولا مسلمان بنانا؟ رب نے مسلمان بنایا اور بن مانگے بنایا۔ اچھا، ایک اور مہربانی کیا ہوئی، چلو مسلمان تو بنا دیا، اللہ کا احسان، وہ کسی اور نبی کا امتی بنا دیتے، حضرت موسیٰ کے امتی ہو جاتے، ہم حضرت عیسیٰ کے دور میں پیدا ہو جاتے، مگر اللہ کریم نے ہمیں اپنے آخری نبی، وہ بھی نبیوں کے سردار
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا امتی بنایا. یو وانٹ ٹو نو کہ کتنی بڑی مہربانی ہوئی ہے. حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے ایک بار اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے اللہ مجھے تیرے آخری نبی کا امتی بنا دے. حضرت موسیٰ کون ہے؟ کلیم اللہ. مگر وہ تمنا کر رہے ہیں اور مجھ جیسے گناہگار کو, ہم سب کو اتنی بڑی ہم پر مہربانی ہو گئی کہ ہمیں بن مانگے اللہ نے اپنے آخری نبی کا امتی بنایا. اب بتائیے اتنی بڑی مہربانی ہو تو ہماری بھی تو کوئی رسپانسبلٹی بنتی ہے نا, ہماری بھی تو کوئی ذمہ داری بنتی ہے. سبحان اللہ. تو علماء نے بڑی پیاری بات فرمائی کہ اللہ کریم نے اپنے حبیب کو رحمت للعالمین بنایا, تو اب امتی ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم بھی سبحان اللہ شریعت کے دائرے میں رہ کر تمام مخلوق پر رحم اور شفقت کریں. رحمت للعالمین کا امتی بھی تو رحم دل ہونا. اچھا علماء نے بڑی کمال کی بات فرمائی کہ جناب رحم دلی کتنی ہونی چاہیے. پہلے ایک بات سنیے گا, علامہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رحمۃ اللہ تعالی سے روایت ہے, اگر آپ بیٹھ جائیں تو ایزی ہو جائے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رحمۃ اللہ تعالی سے روایت ہے کہ دو جہاں کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تدخلوا الجنت حتی تراحموا, یعنی تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں رحم دل نہ ہو جاؤ. جنت میں جانا ہے نا, تو جنت میں جانے کے لیے کنڈیشن کیا ہے؟ اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں رحم دل نہیں ہو جاؤ. تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ کلنا رحیم, یعنی ہم تو سب رحم کرنے والے ہیں. فرمایا مطلب یہ نہیں کہ کوئی دوست تم پر رحم کرے, بلکہ اس سے مراد رحمت عامہ ہے, یعنی تمام مخلوق, انسان, جانور, مکھی, چیونٹی, سب کے لیے رحم دل ہو جاؤ. تو کیا ہم رحم دل ہیں؟ ہم نرم ہیں مگر اپنے دوستوں کے لیے, اپنی فیملی کے لیے, اپنے کاروباری لنکس والوں کے لیے. کیا باقی مسلمانوں کے لیے نرم ہے؟ باقی انسانوں کے لیے نرم ہے؟ کیا جانوروں کے لیے ہمارے دل میں رحم دلی ہے؟ غور کرنا ہے. جب رحمت للعالمین کا امتی ہوں میں تو پھر میں سب کے لیے رحم دل ہونا چاہیے, جس کو جانوں جس کو نہ جانوں, باقی مسلمانوں باقی انسانوں کا بھی خیال رکھوں. اللہ اکبر. امام شارانی فرماتے ہیں مخلوقات میں سے ہر ایک, اب سوال ہوا کہ کتنا رحم دل ہو, تو کیا پیارا جواب دیا. فرمایا ہر ایک خود اپنے حق میں جتنا رحم دل ہوتا ہے نا, اتنا ہم اس باقی لوگوں کے لیے بھی رحم دل ہو جائیں. یہ وراثت مصطفیٰ ہے. انہوں نے بڑی پیاری مثال دی کہ اپنے آپ کو آپ چانٹا ماریں, جتنا زور سے بھی ہاتھ آئے گا نا یہاں آ کے سلو ہو جائے گا. آپ اپنے آپ کو زور سے تھپڑ نہیں مار سکتے کیونکہ آپ اپنے لیے رحم دل ہیں. تو کیا یہی رحم دوسروں کے لیے ہے؟ میرا کام پورا ہو جائے, اگلے کا بیڑا غرق ہو جائے. کاروبار کرتے وقت کیا سوچ رہے ہوتے ہیں؟ میرا مال بکنا چاہیے, میرا سودا صحیح ہونا چاہیے, میرا کاروبار ٹھیک ہونا چاہیے, چاہے مارکیٹ کے باقی لوگوں کا بیڑا غرق ہو. وراثت مصطفیٰ یہ ہے, امتی ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ جو میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں وہ دوسروں کے لیے بھی پسند کروں. یہ ہم نے بات آج سیکھ کر جانی ہے. میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا پیغام لے کر جائیں, بلکہ حدیث کا خلاصہ ہے کہ بہترین مومن وہ ہے, کامل مومن وہ. ڈیگریڈ کریں گے ان کو, معاذ اللہ چھوٹی سی غلطی پر ڈانٹنا شروع کر دیں گے, تھپڑ مار دیتے ہیں. ہاں اب تو ملازمین کو جو منہ میں آتا ہے لوگ کہتے ہیں. ایک برتن گر گیا اس کو گالی دے دی. وہ غریب آدمی آپ کو کچھ کہہ نہیں پا رہا کیونکہ اس کو جاب کرنی ہے, اس بیچارے کی بچے بھوکے ہیں, وہ باتیں سن کر بھی کام کر رہا ہے. مگر یاد رکھیے اللہ کی بارگاہ میں اگر وہ کھڑا ہو گیا نا تو اس سیٹ صاحب کو جواب دینا پڑے گا, بلکہ اپنی نیکیاں دینی پڑ جائیں گی. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, جس رحمت للعالمین کے میں اور آپ مرید ہیں, وہ امتی ہیں, رسپانسبلٹی یہ ہے کہ ہم بھی رحم دل اور ہم بھی پیار کرنے والے بن جائیں. بلکہ اللہ اکبر, نبی پاک کی ایک اور حدیث یاد آ گئی مجھے. نبی پاک فرماتے ہیں جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا, اور جو معاف نہیں کرتا اسے معاف نہیں کیا جائے گا. اب غور کر لیں, میں آج اپنی بیوی پر, اپنے رشتہ داروں پر, اپنے ملازمین پر, غریب لوگوں پر رحم نہیں کھاتا, جب غلطی کرتے چھوڑتا نہیں ان کو, تو پھر تیار ہو جاؤ کہ قیامت کے دن اگر مجھے بھی معاف نہیں کیا گیا, میری بھی پکڑ کر لی گئی, مجھ پر بھی رحم نہیں کیا گیا, تو میں کدھر جاؤں. تو آج کاش ہم یہ پیغام لے کر جائیں کہ سب کا بھلا سب کی خیر, سب کے بھلے میں اپنی خیر, دوسروں کو بھلا سوچنا شروع کر دیں. نبی پاک رحمت للعالمین ہے نا, تو مجھے ایک رسپانسبلٹی آج لیتے ہیں, میں بھی لیتا ہوں, آپ بھی سوچیں یار میں ایسا امتی تو کم از کم بن جاؤں نا کہ مجھے دیکھ کر کوئی کہے یار امتی ایسا ہے تو اس کے نبی کیسے ہوں گے, امتی ایسا سچا ہے اس کے نبی کیسے سچے ہوں گے, امتی اتنا ایماندار ہے اس کے نبی کیسے ایماندار ہوں گے, امتی کا اخلاق اتنا اچھا ہے تو اس کے آقا کا اخلاق کیسا ہوگا. بٹ سچ بتاؤ کیا ہم ایسے بن گئے؟ انفارچونیٹلی آج تو مسلمان کو دیکھ کر لوگ اسلام کو برا بھلا کہہ رہے ہیں. نہیں بھائی, مسلمانوں سے کام مت کرنا, جھوٹ بہت بولتے ہیں.
کاروبار کرنے میں دھوکہ دے دیں گے. آج مسلمان خود اپنے ملک میں پاکستان میں ہم رہتے ہیں, ہمیں امپورٹڈ دوائیوں پر اعتماد زیادہ ہے. ہم کہتے ہیں یار پاکستانی دوائی لیں گے پتہ نہیں ملاوٹ نہ ہو. سچ بتاؤ یار یہ کدھر لے گئے ہم اپنے اسلام کو, اپنے مسلمانوں کے تشخص کو. میرے آقا وہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, کفار اپنی امانتیں ان کے پاس رکھواتے تھے. حضور کا لقب کیا تھا؟ صادق, امین. کون لقب, یہ لقب کس نے دیا؟ یہ کفار نے دیا تھا جو ایمان نہیں لاتے تھے مگر امانتیں حضور کے پاس رکھواتے تھے. ان کے کفار ان کی صداقت کی گواہی دیں, غیر مسلم ان کی امانت کی گواہی دیں, اور میرا مسلمان بھائی مجھ سے ڈر رہا ہو کہ یار پیسے دوں گا پتہ نہیں واپس ملیں گے کہ نہیں. سوچ سمجھ کے کاروبار کرنا بھائی, مجھے بھی دھوکہ ملا ہے. اگر میرے بارے میں کوئی یہ کہہ رہا ہے تو میں کیسا مسلمان ہوں؟ کیا نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہونا؟ ابھی تو شفاعت کی بات کی میں نے, شفاعت لینے حضور کے پاس ہی تو جانا ہے. لیکن اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرما دیا کہ تم نے دنیا میں رہ کر میرے دین کا نام روشن کیا یا برباد کیا. اچھا اب ایسی باتیں جب ہم کرتے ہیں نا بیان میں, تو بعض اوقات شیطان کان میں بات ڈال رہا ہوتا ہے, یار مولانا صاحب باتیں تو بڑی اچھی کر رہے ہیں لیکن سارے ہی لوگ جھوٹ بول رہے ہیں, سارے ہی لوگ ملاوٹ کر رہے ہیں, میرے اکیلے سے کیا ہوگا؟ میں اکیلا ٹھیک ہو جاؤں گا تو کیا ہوگا؟ یہ باتیں دماغ میں شیطان ڈالتا ہے. ساری مارکیٹ غلط کر رہی ہے, میں ٹھیک کروں گا تو میرے اس سے کیا فرق پڑے گا؟ دیکھیں مجھے ایک بات کا جواب دیں, قبر کے اندر پوری مارکیٹ کو لے کے جانا ہے؟ سارے لاہور والے ساتھ چلیں گے آپ کی قبر میں, یا آپ اکیلے جائیں گے؟ اکیلے جانا ہے نا. اپنے قبر میں جا کر سوال کا جواب مجھے اکیلے کو دینا ہے. اپنے حصے کا تو چراغ جلا کر جاؤں نا. اور کمال کی بات بتاؤں, عشق والی بات, ہاں میری اور آپ کی, ہم سب کی ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے 1 to 1 ملاقات ہونے والی ہے, سیپریٹ, نو بڈی اوور دیئر. اگر آج میں آپ کو کہوں کہ جناب 1 مہینے بعد آپ کی وزیر اعظم سے ملاقات ہے, صدر سے ملاقات ہے, فلاں ملک کے لیڈر سے ملاقات ہے, آپ شاید نئے کپڑے سلوائیں گے, تیاری کریں گے, پوائنٹس لکھیں گے, یار 10 منٹ کی ملاقات ہے, کیا بات کرنی ہے؟ اللہ اکبر, غلام کی آقا سے ملاقات ہے, امتی کی نبی سے ملاقات ہے. ارے ساری زندگی جن کا نام لے کے جیتا رہا, جن پر درود پڑھتا رہا, ان سے ملاقات کی رات آنے والی ہے جب کوئی اور نہیں ہوگا, میں ہوں گا اور میرے آقا ہوں گے. پوچھو بریلی کے تاجدار سے اس ملاقات کے بارے میں کیا کہتے ہیں. کہتے ہیں جان دے دو وعدہ دیدار پر, جان دے دو وعدہ دیدار پر, نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا. ارے حضور کی ملاقات کے لیے تو امتی انتظار کر رہا ہے. مگر سچ بتاؤ, اگر اس 1 to 1 ملاقات میں آقا ناراض ہو گئے تو میں کدھر جاؤں گا؟ اگر انہوں نے کہا کہ تم تو میری سنتوں سے دور جیتے رہے, تم تو جھوٹ بولتے رہے, تم تو دھوکہ, حبیب تمہارے پاس جب بھی کوئی سائل آئے تم نے اسے نوازنا ہے, اس کو جھڑکنا نہیں ہے. اللہ اکبر, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کیسی تھی, آپ کی عطاؤں کا عالم کیا ہے کہ حضور سب کو نوازتے. بلکہ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں, ما سئل رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شیئا قط فقال لا. فرمایا ایسا کبھی نہیں ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کچھ مانگا گیا ہو اور آپ نے انکار کر دیا ہو یا منع کر دیا ہو. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا حضور سے جب جو مانگا گیا میرے حضور نے عطا فرمایا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا, واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. اب قرآن میں یہ نہیں کہا اے محبوب کوئی پیسے مانگنے والا آئے تو اسے پیسے دے دینا, اے محبوب کوئی کھانا نہ کھانے والا آئے, بھوکا آئے تو اسے کھانا کھلا دینا. نہیں, مطلقاً کہا فَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, اے محبوب جو بھی سائل آ جائے تم نے اسے دینا ہے. اور اللہ اکبر, حضور نے ایسا دیا کہ آج بھی عقل حیران ہے. مال مانگنے آیا حضور نے مال دی, کھانا مانگنے آیا حضور نے کھانا دیا. مگر اللہ اکبر, ایک بار حضرت ابو ہریرہ آتے ہیں, کہتے حضور مسئلہ یہ ہے میں جو یاد کرتا ہوں, جو سنتا ہوں یاد نہیں ہوتا ہے, یادداشت کمزور ہے. اب مجھے بتاؤ کیا کوئی کسی کو یادداشت دے سکتا ہے؟ مگر حضور علیہ السلام نے فرمایا اے ابو ہریرہ چادر پھیلاؤ. انہوں نے چادر پھیلائی. حضور علیہ السلام نے اپنی مٹھی کو حضرت ابو ہریرہ کی چادر میں کھول دیا. بظاہر اپیرنٹلی ہاتھوں میں کچھ نہیں تھا, مگر حضرت ابو ہریرہ کو نبی پاک فرماتے ابو ہریرہ چادر سینے سے لگاؤ. حضرت ابو ہریرہ نے چادر سینے سے لگائی. کہتے وہ دن ہے اس کے بعد کوئی بات نہیں بھولتا تھا, ہر بات یاد ہو جاتی ہے. اللہ اکبر, یعنی حضور نے ان کو یادداشت عطا فرما دی. آپ جانتے ہیں حدیثوں میں سب سے زیادہ حدیثیں کس صحابی نے روایت کی ہیں؟ وہ حضرت ابو ہریرہ ہیں. یہ وہی حضرت ابو ہریرہ ہیں جن کو کچھ یاد نہیں رہتا تھا, مگر حضور سے کہا کہ حضور مجھے یادداشت چاہیے. میرے آقا نے یادداشت عطا فرما دی, کیونکہ رب نے قرآن میں فرمایا نا فَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, اے محبوب جب کوئی سائل آئے جھڑکنا نہیں ہے, اس کو دے دینا ہے. اللہ اکبر, ایک بار جنگ احد کے موقع پر حضرت قتادہ کی آنکھ باہر آ گئی. سوچی تو صحیح تکلیف کا عالم کیا ہوگا, مگر اس تکلیف میں کسی ہاسپٹل نہیں گئے, حضور کے پاس آئے. حضور آنکھ
आंख बाहर आ गई है। मेरे आका ने अपना लुआब दहन, अपना मुबारक थूक निकाला, हजरत कतादा की आंख पर लगाया और आंख वापस लगाकर दुआ की। अल्लाह अकबर। हजरत कतादा कहते हैं जब से हुजूर ने ये वाली आंख लगाई है, पहले वाली आंख से ज्यादा अच्छा ये देखने लग गई है। उन्होंने आंख मांगी, हुजूर ने आंख अता कर दी। एक बार मौलाए कायनात मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम का वाकया सुनिए। वो कहते हैं कि एक बार मौला अली ने अर्ज किया कि हुजूर मुझे सर्दी लग रही है। अच्छा, अब सर्दी लगे, किसी को सर्दी लग रही तो आप नॉर्मली क्या कहते हैं? कोई आ जाए तो कंबल दे देते हैं, जैकेट दे देते हैं। अब नबी पाक से मांगा सर्दी का इलाज, मगर थोड़ी देर पहले शेर सुना था ना, मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा। मांगा क्या था कि हुजूर सर्दी लग रही है। हुजूर क्या देते हैं? दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। मेरे आका ने दुआ की, अल्लाहु बक्फिल हर्रा वल बरदा, ए अल्लाह अली को सर्दी और गर्मी से महफूज फरमा। अब जब ये दुआ मिल गई तो मौला अली का आलम ये था, न सर्दी में सर्दी लगती थी, न गर्मी में गर्मी लगती थी। आप गर्मी में गर्म कपड़े पहनते थे, सर्दी में लाइट कपड़े पहनते, मगर आपको मौसम का असर नहीं होता था। तो हुजूर से जब जिसने जो मांगा मेरे आका ने अता फरमाया, और फरमाया क्या गया? झिड़कना नहीं है, साइल को डांटना नहीं है। अब मेरे और आपके लिए मैसेज ये है कि अव्वल तो कोशिश ये करनी चाहिए कि अगर हमारे पास कोई मांगने आए, हमारे पास कोई मदद के लिए आए, हम उसकी मदद करें। ये अल्लाह ने आपको अता किया है कि लोग आपके पास आ रहे हैं। ऐसे कई लोग हैं जो बेचारे लोगों के पास मदद लेने जाते हैं। अगर रब ने इस काबिल बनाया है कि लोग आपके दरवाजे पर या आपके पास मदद मांगने आ रहे हैं, तो ये अल्लाह ने मकाम दिया है ना, तो मदद किया करें। लेकिन अगर आप मदद नहीं कर सकते या नहीं करना चाहते तो कम से कम डांटे ना, झिड़के ना, दिल ना तोड़ें, जलील ना करें। प्रॉब्लम यह है कि बाज़ औक़ात मदद करनी नहीं होती, मगर साथ साथ उसका दिल भी तोड़ते हैं, उसे जलील भी करते हैं। नहीं मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, रब ने कुरान में अपने हबीब से फरमाया साइल को झिड़कना नहीं है। तो आज हमने भी ये सीखना है कि हम भी किसी साइल को झिड़के ना। नहीं दे सकते, माजरत कर लें, मैं माफी चाहता हूं, मैं आपकी फिलहाल मदद नहीं कर सकता, अल्लाह आपकी मुश्किल आसान कर दे। प्यार से भी तो बात की जा सकती है। पता चला मदद भी ना की, दिल भी तोड़ दिया और उसका दिल टूट गया, तो कहीं रब मुझसे नाराज ना हो जाए। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, बहुत मुख्तसर वक्त में मैंने कुरान की एक सूरत, उसकी चंद आयतें और उसका तर्जमा और तफसीर आपके सामने पेश की है। ट्राई टू इमेजिन कि अल्लाह ने अपने हबीब की शान कैसे बयान की कुरान में, और हमारे लिए कितने बड़े बड़े असबाक मौजूद हैं। अब मैं एक और बात ये करना चाहूंगा, लेकर आएं, सफेद लिबास पहनकर आएं और हुजूर की शान में मरहबा या मुस्तफ़ा के नारे लगाते हुए ये जुलूस मीलाद में शिरकत करें। अल्लाह हमको इस महीने की बरकत नसीब फरमाए और हुजूर पाक के मीलाद के सदके हम सब की मुश्किलों को आसान फरमाए।